ایک فقیر منگتا تھا، اس نے بہت سے کڑے چیزیں پہنی ہوئی تھی، اس کے پاس نا ایک چیز تھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دھواں ڈالتے ہیں، دکانوں پہ آ کے کرتے ہیں نا، دھواں ڈالتے ہیں، دھونی وغیرہ، ہرمل کی دھونی، لوبان کی دھونی، چیزوں کی دھونی ہوتی ہے، ڈالتے ہیں۔ حضرت بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا طارق اس کو بلا کے لا، اس فقیر کو بلا کے لا۔ تو میں نے کہا میرے حضرت بلا رہے ہیں، تو میں اس کو بلانے گیا، تو اس نے جب حضرت کو دیکھا نا تو دیکھتے ہی سمجھ گیا، اب میرا ہاتھ چھڑوائے، میں نہیں جاتا، میں کہ نہیں میرے حضرت نے بلایا، میں زبردستی اس کو لے گیا۔ حضرت فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، پھر فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت کے ہاتھ میں دیا، سے ہاتھ کے کرے جا، پھر روئے اللہ کے واسطے معاف کر دے، نہیں کروں گا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہانی کیا چلی ہے، پتہ ہی نہیں ہاتھ ملانے سے ہو کیا گیا ہے۔ اب روئے چیخے میرے بچوں کی روزی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی ہے، نہیں کروں گا، نہ نہ جا۔ حضرت نے فرمایا جو اس کو دیتا تھا، جو اس کو خیرات دیتا تھا ٹھیک، جو نہیں دیتا تھا اس کی دکان پہ بندش لگاتا جا رہا تھا، کالے جادو کی، سفلی عمل کی بندش لگاتا جا رہا تھا۔ اور یہ ضروری نہیں آج کے بعد آپ سب کو دینا چھوڑ دیں، سب کو دینا شروع کر دیں، پیشہ ور لوگوں کو ہرگز نہ دینا، ہرگز نہ دینا۔ میرے پاس کئی لوگ بے شمار واقعات ہیں کہ ان کی ویگنیں چلتی ہیں، ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، ان کے بنگلے کوٹھیاں ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ آیا کہ بیٹی کا رشتہ کیا تو رات کو سارے غائب ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہماری جابیں ہیں، ہم کام کرتے ہیں، صبح آ کے سوتے تھے، بیٹھتے تھے، پتہ چلا رات کو سارے چوراہوں پہ جا کے مانگتے ہیں اور ڈیفنس میں کوٹھی ہے۔ تو خیر تو کسی کو نہ دیں، اور اس ڈر سے کہ بندش لگا دے گا۔ آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، یا حفیظ و یا سلام، صرف 11 دفعہ۔ کسی کی جرات ہے جو بندش آپ پہ لگا سکے؟ کمال کرتے ہیں انہیں کہ جی حضرت نے واقعہ سنایا تھا، اب اس کو نہ دیا یہ تو بندش لگا دے گا۔ میں کہتا ہوں تو یا حفیظ و یا سلام سے اسی پہ بندش لگا دے، اسی پہ بندش لگا دے۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ 11 بار یا حفیظ و یا سلام کیا ہے؟ اس نے مانگا نہیں دیا، 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ، اچھا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ بھی اسے اپنے در سے مانگنے والا بنا دے گا۔ ہم چاہتے ہیں وہ بھی اپنے اللہ کے در سے مانگنے والا بنے، اللہ کے گھر سے مانگنے والا بنے۔ تو بندش لگوائیں، بندش، اس سے وہ چیز چھین لیں، یا اس کے اوپر ایسی چیز مسلط کر دیں کہ وہ غلطی کر نہ سکے، یعنی کسی بندے سے گناہ چھین لیں، اس کے اندر سے وہ جادو چھین لیں، اس کے اندر کی وہ کالی چیز چھین لیں، یا اس کے اوپر وہ رکاوٹ لگا دیں، جیسے دروازہ بار بار کھلتا ہو، آخر آپ نے کنڈا لگا دیا، پھر آ کے کھول دو، پھر تالا لگا دیا۔ انہیں کہا شکر ہے جو آتا تھا دروازہ کھولتا تھا، جو آتا تھا دروازہ، انہیں بھائی دروازہ ساتھ لگا دے، ساتھ لگانے سے فائدہ نہ ہوا، پھر کنڈا لگا دیا، پھر اس سے ہی فائدہ نہ ہوا، آخر کیا لگا دیا؟ اس میں بندش، تالا لگا دیا۔ آپ نے صرف اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا کیا پکڑنا ہے؟ صرف انگوٹھا پکڑنا ہے، صرف انگوٹھا پکڑنا ہے۔ اور یہ تصور کرنا ہے کہ جس چیز پہ آپ نے بندش لگانی ہے، جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آنکھیں بند کریں گے، سر جھکائیں گے، اور جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آپ نے جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، میں ایک حرف دیتا ہوں وہ پڑھیں گے، اور میں بندش لگانے کا عمل خود بھی کروں گا۔ آپ کو خود ایک حرف دوں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہے، ادھر میں خود اسم اعظم کا عمل کروں گا۔ بیماریوں پہ بندش، تکلیفوں پہ بندش، بندشوں پہ بندش، ناکامیوں پہ بندش، مسائل پہ بندش، ایسی بندش جس نے میری زندگی کو تلخ کڑوا کر دیا، میری نسلوں کو پریشان کر دیا، اللہ کے نام کی برکت سے، دعویٰ نہیں۔ تو آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، اللہ اکبر، سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں،
اللہ کی طرف دھیان ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے. انگوٹھا پکڑ کے آپ نے صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. دل ہی دل میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو وسع کرسی السماوات وهو اب پڑھیں بندشوں کا تصور کر کے. العلی العظیم العلی العظیم العلی. ساری آیت الکرسی پڑھتے رہیں, ہماری بات بھی سنتے رہیں اور اپنی بندشوں کا تصور کرتے رہیں. ساری آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا الہ اور آخری اللہ کے دو نام العلی العظیم. تصور کریں کہ آپ کی بیماریوں پہ بندش لگ گئی, جادو پہ بندش, مسائل پہ بندش لگ گئی. العلی العظیم العلی العظیم العلی العظیم. آپ کی ناکامیوں پہ بندش لگ گئی اور جن لوگوں نے آپ پہ بندش لگائی ہے, ظالم ہیں, دشمن ہیں, جادوگر ہیں, ان ناموں اور طاقتور عمل کی برکت سے ان پہ بندش لگ گئی. العلی العظیم. آپ نے سر جھکایا ہوا ہے, توجہ اللہ کی طرف کی ہوئی ہے, دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. آمین. ایک بات بتاؤں, آپ نے پتہ کیا کیا کہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے, میں کیا کروں, میں پریشان ہوں. میں تیرے دو ناموں کی طاقت سے, تیرے دو ناموں کی قوت سے, علی اللہ کا نام ہے, العظیم العلی اللہ کے دو نام ہیں. اللہ تیرے دو ناموں کی برکت سے میں نے اپنے ارد گرد ایک حفاظت کا حصار کر دیا, حفاظت کی دیوار کر دی, ایسی حفاظت کی حصار اور دیوار جو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. اور میں نے جتنی بھی جادوئی چیزیں تھیں ان سب کے اوپر میں نے رکاوٹیں ڈال دی ہیں, اور جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب پہ بندش لگا دی ہے. میں لگا نہیں سکتا, تیرے نام کا ساتھ لیا. بایاں انگوٹھا کیوں پکڑا؟ سب سے پہلے جو جسم سے جان نکلے گی وہ انگوٹھے سے نکلے گی. انسانی زندگی میں جو جان نکلے گی نا وہ انگوٹھے سے نکلے گی. اور بائیں انگوٹھے اور انگوٹھوں کا ہماری زندگی کے ساتھ, ہماری جانوں کے ساتھ, ہماری راحت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. جیسے میں نے اس وقت بھی کہا, شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی اگر میں باتیں بیان کرنا شروع کر دوں عقل انسانی دنگ رہ جائے. یہ وہ عمل ہے, یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں, وہ عمل ہیں, اور یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں جو بظاہر سمجھ نہیں آتی. میں نے پھر کہا نا, اپنے بڑوں کو پڑھنا چھوڑ دیا, اپنے اکابر کی کتابیں پڑھنی چھوڑ دی, اپنے حضرات کو دیکھنا چھوڑ دیا. انہوں نے علاج کی راہوں میں کیسے علاج کیے تھے, کون سی تدبیریں تھیں, اور کس کس طاقتور عمل کے ذریعے سے انہوں نے عمل کیا تھا. کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کے آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے ہل, اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے. انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا, دیکھو بات سنو, تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے ہیں. اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا جو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے. ہاں ہم وہی سمت تلاش کر رہے ہیں. وہ سمت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شاخ کو توڑا, اس کو دو حصے کیا, ایک کو ادھر رکھا, ایک کو ادھر رکھا, اس کے درمیان سے ایسے ہاتھ مارا, وہ سمت سیدھی کی سیدھی وہاں جا کے پہنچی. کہا یہی تلاش کر رہے, کہا ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے تلاش کرتے کرتے. اچھا, اس کے بعد وہ صاحب پھر جن کو وہ بابا جی کہتے تھے جبکہ وہ جوان تھے, وہ بابا جی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. انہوں نے جا کے اپنے افسر سے کہا, انگریز افسر سے, ایک بابا جی ایسے ہیں جوان سے ہیں, انہوں نے ہماری منزل آسان کر دی اور یہ کیا. پاس کو بولا, لگتا ہے کہ اس کے پاس خوفیہ
صرف یا علوم ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کے پاس دوسرے دن اس کو بلانے بھیجا تو اس نے کہا جس کو ضرورت ہے یہاں آئے، میں نے لنگر چلانا ہے، درویش میرے پاس آتے ہیں، میں نے کل بیج بویا ہے، ہل چلایا ہے، آج اس کو پانی دے رہا ہوں، بیل جتے ہوئے ہیں، میں جاؤں گا تو میرا سارا بیج زمین کھا جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس نے جا کے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں۔ اس نے پولیس کا دستہ بھیجا اس دور کا، کہا کہ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب انہوں نے دیکھا اب یہ پانی لگایا ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ گئے تو ان کے علوم نے بتایا کہ اب یہ ہونے والا ہے، یہ مطمئن ہے، تو دیکھا کہ دور سے دستہ آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی، اس پہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں کا ہر کوزہ جو آتا تھا، جو لوٹا آتا تھا جس میں پانی بھر کے آتا تھا، ہر کوزے میں سپاہی آ رہا ہے، ہر کوزے کے اندر سے سپاہی آ رہا۔ اب جو آئے تو دیکھا تو اتنے بڑے سپاہی، ان کے پاس اسلحہ، اتنی فوج، وہ ڈر گئے۔ کہا گرفتار کرنے آئے ہو؟ ایک سپاہی تمہارے لیے کافی ہے، ایک سپاہی تمہارے لیے کافی۔ اور وہ خوف کے مارے چلے گئے، ڈر گئے، چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس سارے عمل کا جو راز لکھا ہے اور اس عمل کی ترکیب لکھی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا وظیفہ پڑھنے کے بعد چیز کیوں مل جاتی ہے، اس سے پہلے چیز کیوں نہیں ملتی؟ آنکھوں کے سامنے وہ کائنات کی شیاطین اور چیزوں نے پردے دے دیے ہوتے ہیں۔ وہ چیز آپ کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ اسی الماری کو، اسی دراز کو پہلے چھانا تھا، اسی الماری اسی دروازے سے دراز میں سے وہ چیز ملی، یا رکھی یہاں ہے پڑی وہاں ہے، ملی کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں رکھی تھی، کہاں گئی؟ میری جیب سے پیسے نکل گئے، میری الماری سے پیسے تھے، چابی میرے پاس ہے، اتنے تھے، اتنے نہیں پڑے، اتنے پڑے ہیں، سونا اتنا رکھا ہے، اتنا نہیں پڑھا، اتنا پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے پردے دے دیتے ہیں، اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں، ابصار بصر کو کہتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ ان پردوں کو ایک پل میں سے ہٹا دیتا ہے، گمان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی کوئی دنیا ہے اور اس دنیا کا بھی کوئی وجود ہے۔ مثلا اب سنیں میری طرف، دیکھیں اور سنیں۔ خون کا ایک قطرہ لے گئے اور خون کے قطرے میں خوردبین کا دیکھنے والا وہ آلہ، جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ، اس کو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اس کے اندر کے سارے سرخ ذرات ختم ہو گئے۔ یا بعض بیماری ہوتی ہے، سرخ ذرات ہوتے ہیں، سفید ذرات WBCs بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بیماری ہے کہ پلازما ختم ہو جاتے ہیں، ایک بیماری ہے اس کے اندر فلاں بیماری کے جراثیم ہے تیرے خون میں، اور وہ چیخ رہا ہے، تو بچ کیسے گیا؟ یہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے کے اندر اس کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں، بس ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس کا انکار اگر کریں گے تو آپ کے انکار میں آپ شکست کھائیں گے، اسے شکست نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس حقیقتیں مل گئی ہیں اسے، اور حقیقتیں جاننے والی وہ مشین مل گئی ہے جس کو آپ خوردبین کہتے ہیں۔ وہ مشین مل گئی ہے جو حقیقتوں کو جانتی ہے، بس صرف وہ چند لمحوں کے لیے پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ مشکلات، کانٹے اور زنجیریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا، ایک راز تھا روحانیت جو رکھنا اپنے پاس تھا۔ وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیے۔ اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے، اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے، سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا، ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ہم ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ۔ ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئیں، دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے، اور وہ سارے جانے لگے۔ جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ، ایمی سجن واہ واہ، ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں۔ اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ 2 راستے ہیں، بولو۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو، ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی۔ کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، دوستی سے نہ نکال۔ جب بندہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے، پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے
مل گئی، یہی سوچ ہی رہا تھا یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا، یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا۔ یا لطیف و یا ودود، آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں، کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے، اب سوچیں۔ اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی، اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے، اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے۔ اور یہ وہ ہے یا لطیف و یا ودود، دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں۔ یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہیں جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے یا لطیف و یا ودود۔ جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیف کے اندر ہیں، اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، محبت اور نفرت نظر آتی ہے، انسان جانور نظر آتے ہیں، فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے، یا لطیف کا کمال ہے۔ جو نظر آتی ہیں چیزیں، لوگوں کا آنا اور جانا، عروج اور زوال، بیمار اور صحت، تکلیف، مرض، جادو، اس کا اثر، زندگی میں قرض، خوشحالی، جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری ودود ہیں، جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں، یہ ساری لطیف ہیں۔ اور یاد رکھنا جو لام ہے نا، جو لام ہے، یہ لام ہمیشہ اصول ہے، یہ لام تلوار واقع ہوئی ہے اور الف تلوار واقع ہوئی ہے۔ یہ لام ہے جب ہم یا کے ساتھ الف ملاتے ہیں، یا اور الف ملاتے ہیں یہ تلوار بن جاتی ہے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، اثرات کے لیے، ناکامیوں کے لیے، ایسی چیزیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا عامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا کامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا حیرت انگیز طور پہ صاحب تسخیر بن جاتا ہے، اور یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا زندگی میں ایسے حیرت انگیز روحانی دنیا پاتا ہے، روحانی علوم پاتا ہے، روحانی لطائف اور کمالات پاتا ہے جو عام انسانی کی عقل تو سوچ گمان میں ماورا ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ بھی کوئی دنیا ہوتی ہے، یا دنیا میں یہ بھی کوئی نظام ہے؟ انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔